آئے نہیں ہم لائے گئے ہیں، ہم آئے نہیں ہم لائے گئے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذرا برابر نیکی آدمی کر نہیں سکتا اللہ کی توفیق کے بغیر، اور ذرا برابر گناہ سے آدمی بچ بھی نہیں سکتا اللہ کی توفیق کے بغیر۔ لیکن اللہ کی توفیق کس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ وہ نیت اور حرکت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آدمی کوشش کرتے ہیں، نیت کرتا ہے تو اللہ پاک توفیق دیتے ہیں، اور اس کوشش کو اللہ پاک، لفظی معنی تو یہ ہے کہ اللہ پاک، لیکن اللہ پاک اس بات سے بری ہے۔ اللہ پاک کو کسی کی شکریہ کی حاجت اس کو نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن اس پر اللہ پاک خوش ہوتے ہیں جب آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے مناسب کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کے بدل میں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے مجمع کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے سب جو ہے دین کے محتاج ہیں، دین کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، دین کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے۔ جیسے ہم اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ کھانے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا ہے، حالانکہ ہمارے بڑوں نے پیٹوں پر پتھر باندھ کر جو ہے نا اس کام کو کیا ہے، اس محنت کو کیا ہے، اس محنت کے اندر ان کی جانیں گئی ہے۔ بعض انبیاء علیہ السلام کو جب وہ محنت فرماتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی بڑائی ان کے سامنے بیان کرتے تھے، اللہ پاک کی صفات کو بیان کرتے تھے، اللہ پاک کی قدرتوں کو بیان کرتے تھے، اللہ پاک کی طاقتوں کو بیان کرتے تھے، تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، چونکہ قوم ناواقف ہوتی تھی، انجان ہوتی تھی، ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، اور یہ بات ان کو بری لگتی تھی، اس کی وجہ سے نبیوں کو جو ہے نا انہوں نے تکلیفیں دی، بلکہ بعض نبیوں کو شہید کرایا، پتھروں سے مارے گئے، آروں سے چیرے گئے، کنویں میں ڈالے گئے زندہ، اور ایسا جیسے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، ایک نبی کو اپنے قوم والوں نے ایسا ذبح کیا۔ حالانکہ نبی جو ہوتے تھے، انبیاء علیہ السلام، وہ معصوم ہوتے تھے، لیکن یہ راستہ ایسا ہے، یہ دعوت والا راستہ ایسا ہے، یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا راستہ ایسے ہی ہے، اور لوگوں کو اللہ کے قریب لانے کا راستہ ہی ایسے ہے کہ اس میں ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ جس وقت بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے صفا مروہ کی دوڑیں لگائی ہے، وہ اس طرح کا نہیں تھا جس طرح اب حاجی صاحبان صفا مروہ کی دوڑ لگاتے ہیں۔ وہ بہت دشوار گزار راستہ تھا، پہاڑی سے اترنا، دوسری پہاڑی پر چڑھ جانا، اور جب ڈھلان آتا تھا تو ان کو دوڑ کرنی پڑتی تھی تاکہ بچہ میرے آنکھوں سے اجل نہ جائے۔ وہ ایسا نہیں تھا جیسے اس وقت جو صفا مروہ کی جو ہے نا وہ تو صرف نشان ہے، باقی تو ہموار راستہ جیسے موٹر وے ہو۔ لیکن وہ دوڑ اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ جو کوئی بھی حج کے لیے جائے گا، عمرہ کے لیے جائے گا، بادشاہ وقت ہو، کوئی بزرگ ہو، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی وہ دوڑ لگائی، تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، انبیاء علیہ السلام لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، اے لوگ لا الہ الا اللہ کہہ لو تم کامیاب ہو۔ اور یہ بات قوم والوں کو اتنی بری لگتی تھی کہ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنائے ہوئے تھے، بت بنائے ہوئے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان سے جو ہے نا حاجتیں پوری کرتے۔ جیسے اس دور میں ایمان والے کے سامنے اللہ کے خلاف کوئی بات ہو جائے، وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے؟
نہیں برداشت کرتا. تو کیسے کہتا ہے کہ اللہ ایسے ہے ایسے؟ وہ تو سب کا رب ہے، سب کا پیدا کرنے والا ہے، سب کا پالنے والا ہے، سب کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، انبیاء علیہ السلام اس محنت کو دن رات کرتے تھے، سردی گرمی میں کرتے تھے، بھوک و پیاس کی حالت میں کرتے تھے. پتہ ہوتا تھا کہ میں اب جاؤں گا تو میرے ساتھ قوم والے کیا کریں گے، لیکن وہ اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر وہ نکل جاتے تھے اور قوم والوں کو، مجموع کو بھی بلاتے تھے، ایک ایک کو بھی بلاتے تھے، دن کو بھی بلاتے تھے، رات کو بھی بلاتے تھے، بھوک کی حالت میں بھی بلاتے تھے. ہر ناگوار حالات کے اندر انہوں نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا کہ قوم کے لوگوں، تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، تم زبان سے اقرار کرو کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں ذلت نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں عزت نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں صحت نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں بیماری نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے کائنات میں ہو رہا ہے وہ ایک اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. کیا ہے، ہوا ہے، اللہ نے کیا ہے، اللہ سے ہوا ہے. ہو رہا ہے، اللہ کرا رہے ہیں، اللہ سے ہو رہا ہے. بعد میں بھی ہوگا تو اللہ کے ارادے سے ہوگا. اس بات کا یقین دلوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے محنت کی جائے کہ یہ بات زبان سے ہمارے دل کے اندر آ جائے. لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ایمان ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا ایمان ہے، اور اس کے اوپر تصدیق کرنا، یقین کرنا، یہ مقصود ہے اور مطلوب ہے. کیوں کہ زبان کے اقرار کرنے سے عمل کے لیے آدمی تیار نہیں ہو سکتا. جب یقین آئے گا تو عمل کے لیے آدمی تیار ہو جائے گا. جیسے آدمی جانتا ہے کہ یہ روٹی ہے، جاننے سے اس روٹی سے فائدہ نہیں ہوتا. جانتا ہے کہ یہ پیسے ہے، یہ 1000 کا نوٹ ہے، یہ 5000 کا نوٹ ہے. جب تک اس کو استعمال میں نہ لایا جائے اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا. روٹی کو کھایا نہ جائے، دوائی کو کھایا نہ جائے تو اس کی فائدہ اسے آدمی کو حاصل ہوتا. اسی طریقے سے کلمے کا جو فائدہ ہے، اقرار بھی فائدہ ہے، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے والے کو جب ایک ذرا برابر ایمان لے کے جائے گا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو مل جائے گی. لیکن اصل مقصود و مطلوب جو ہے وہ دل کے اندر اتارنا ہے، اور جب تک دل میں نہ اترے دین پر چلنا مشکل ہے. اور اصل کامیابی جو ملے گی وہ دین سے ملے گی، پوری دین پر چلنے سے، پوری دین پر چلنے سے. ایک محنت انبیاء علیہ السلام کی یہ ہوتی تھی کہ لوگوں کو اسلام میں داخل کراتے تھے، کلمہ ان سے پڑھواتے تھے. دوسری محنت یہ ہوتی تھی کہ اب یہ کلمہ جو ہے، یہ اسلام جو ہے، اس کی زندگی میں آ جائے. وہ جو سوال ہوا کہ آپ کا قرآن کیا ہے، کسی حافظ کو سامنے نہیں کیا، یہ ہمارا قرآن، اس کی سینے میں قرآن. جو عملی طور پر جس کی زندگی میں دین تھا اس کی طرف ہے کہ یہ آدمی جو جا رہا ہے نا، یہ ہمارا قرآن. اس کا ایک ہر عمل جو ہے وہ قرآن کے مطابق سنا. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں موقع دیا ہے. مرنے سے پہلے، بیماری سے پہلے یہ موقع ہم کو اللہ پاک نے دیا کہ ہم اس کی محنت کریں. یہ کھانے سے زیادہ ضروری ہے، پینے سے بہت ضروری ہے، زیادہ ضروری ہے، اور صحت سے زیادہ ضروری ہے کہ ایمان، یقین ہمارا بن جائے، یقین ہمارا بن جائے. یہ سردی اور گرمی بھی مخلوق ہے، اس سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. پیسوں سے بھی نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. حکومتوں سے بھی نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. یہ سارے واقعات پچھلی قوموں کے گزرے ہیں. کیسے کیسے قوموں کے، کیسے کیسے یعنی اقتدار والوں کے پاس نبیوں کا جانا ہوا، اور ان کے سامنے انہوں نے کہا، اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہہ لو تم کو. جب آدمی اس بات کی دعوت چلاتا ہے اور اس کے مطابق دین کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اللہ پاک کی قدرت ظاہر ہو جاتی ہے. پھر یہ نہ ہوتا جس طرح کلمہ پڑھنے والے کہے کہ اللہ نے کیا،
صرف مسلمان نہیں کہتے کہ اللہ نے کیا، بلکہ وہ قدرت ایسی ظاہر ہوگی کہ کافر بھی کہہ اٹھے کہ اللہ نے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں جب روم فارس فتح ہوئی اور وہ خزانے ان کے پاس جمع ہو گئے، ان کے شہزادے اور شہزادیاں لونڈی بن گئے، غلام بن گئے، تو ان شہزادوں میں سے ایک شہزادہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سوال کیا کہ آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں آپ کو جانتے ہوں، آپ ہرمزان ہیں، ایران کا شہزادہ ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ ہماری اور آپ کی تو بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، عربوں کی اور عجموں کی، ایک جنگ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ لوگوں نے جیتا ہو اور ہم نے ہارا ہو، ہم بھاگ گئے ہوں؟ ہمیشہ ہم نے آپ کو بھگایا ہے، ہمیشہ ہم نے آپ کو بھگایا ہے، اور جو منظر آپ ابھی دیکھ رہے ہیں تو کیا خیال ہے آپ نے کیا ہے؟ یہ آپ کے رب نے کیا ہے۔ ایک غیر مسلم، ایک کافر جو ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ اللہ نے کیا۔ مقصود یہ ہے، مطلوب یہ ہے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو نظر آ جائے کہ اللہ پاک کیسے کرتے ہیں، بلکہ کافر بھی سمجھ ان کے سامنے میں، کیونکہ اللہ پاک کی قدرت ایسی نہیں ہوتی کہ چھپی ہوئی چیز۔ اس معنی سے مقصود یہ ہے کہ ایک زبان سے لوگوں کو کہنا، سمجھانا، بتانا کہ اللہ سے، اور ایک قربانیوں کے شکل سے جو ہے نا نکل کر اس محنت کو کرنا تاکہ اللہ پاک کی قدرت ظاہر ہو۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس تو معجزے ہوتے تھے، وہ تو معجزے دکھاتے تھے۔ علماء کرام دلائل سے، مؤذنین آذان سے، اور مجاہدین تلوار۔ اب ہم اتنی قربانی کریں، اتنی قربانی کریں، قربانی کے بغیر یہ وجود میں نہیں آئے گا۔ قربانی کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی۔ یہ امت پیدا ہی ہوئی قربانی دینی۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اپنی یقین بنانے کے لیے بھی دوسروں کو دعوت دینی پڑے گی۔ یہاں تک کوئی آدمی نہ ملے تو اپنے کو مخاطب کر کے بات کرے کہ یہ فلاں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ نے کیا، اللہ سے ہو رہا ہے، اللہ ہی کرے گا۔ اس بات کو انبیاء علیہ السلام ایسے اللہ پاک انہوں نے ایسا شکل دیا ہوتا کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو کوئی مجنون ہے، نعوذ باللہ، یہ کوئی پاگل ہے، اور کوئی چیز اس کو سمجھ میں نہیں آتی، اتنی دنیا بڑی ہے، اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتے، کہتے اللہ سے سمجھا، اب وہ نظر لگے آتے تھے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محنت فرمائی، لوگوں کو دن رات دعوت دی، اور پھر جب اللہ کا فیصلہ ہوا تو کمزور مخلوق کے ذریعے سے عوام کو بھی ختم کیا اور بادشاہ کو بھی ختم کیا، عوام کو بھی ختم کیا۔ مچھر بہت کمزور مخلوق ہے اور ایسے ڈنگ نہیں دیتے تھے، ان کو کھاتے تھے، سوار کو بھی کھاتے تھے، سواری کو بھی کھاتے تھے، اور مچھر نہیں ہوتا، کوئی ہاتھی نہیں بنتا۔ اور لنگڑے مچھر کے ذریعے سے جب وہ نمرود بھاگ گیا، اپنے محل میں پہنچ گیا، تو اس کی تشکیل جو لنگڑے مچھر کی تھی وہ اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ اب قصہ ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، کیسے اللہ پاک کے ذریعے وہ کوشش کرتے کہ میں اس کو دفع کروں، اور جب وہ شیشے کے اوپر وار دیا تو وہ ٹوٹ گیا، اور اسی ٹوٹی ہوئی سوراخ سے جو ہے نا مچھر اندر چلے گئے اور سیدھے ان کے ناک پہ چلے۔ کس نے پہنچایا؟ اللہ نے پہنچایا، اللہ نے اس کا دماغ ٹھیک کیا۔ پہلے تو لوگ آ کر ان کے لیے سجدہ کرتے تھے، اب لوگ جب آتے ہیں تو ہاتھ میں جوتا لے کر 2-3 جوتے ان کو مارواتے، پھر اس کا جو اندر مچھر ہوتا تھا وہ خاموش ہو جاتا تھا، تو پھر اس کا تھوڑا سا دماغ کام شروع ہوتا، ہاں بھائی کیا چاہیے، یہ چاہیے، لے لو۔
ایسے جوتی مار مار کر مروا کہ اللہ پاک نے ذلیل کیا۔ حکومت اللہ پاک نے ان سے نہیں چھینی، حکم اسی کا چلتا تھا، لیکن اپنے حکم میں وہ اللہ پاک، تو اللہ پاک جو شکست دیتے ہیں کسی اور ماحول میں نہیں لے جاتے، اسی ماحول میں، اسی جو ہے نا دنیا کے نقشوں میں اللہ پاک ان کو ہلاک کرتے ہیں۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں موقع دیا ہے ایمان یقین بنانے کے لیے۔ اس کے کہنے سے بھی بڑے فائدے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ یہ کلمہ جو ہے نہ کسی گناہ کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ اس کوئی عمل بڑھ سکتا ہے۔ کلمہ پڑھے بغیر جتنی بھی نیک اعمال کریں گے اس کا فائدہ نہیں، آخرت میں کچھ ملے گا نہیں، چاہے وہ سخاوت ہے، چاہے وہ عبادت ہے، چاہے وہ روزے ہے، چاہے جو کچھ بھی ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھا تو کچھ بھی۔ اب کلمہ پڑھ لیا تو ذرے برابر نیکی کا بھی الگ آپ اس کا اجر دے گا۔ اس کے پڑھنے میں اتنی خیریں رکھی ہوئی، اس کی ذکر کرنے میں اللہ پاک نے اتنی خیریں، اب یہ دل کے اندر آ جائے، یقین بچ جائے ماشاءاللہ، تو یہ دین پر چلنا آسان ہو جائے، اور دین والے جو ہوں گے وہ کامیاب ہوں۔ مقصود جو ہے وہ زندگیوں میں دین کا لانا، جیسے بیمار کو اسپتال ڈاکٹر کے پاس لے جانا، ان کو دکھانا، اور وہ پھر جو ہے نا ان کی بیماری معلوم کر کے اور پھر اس کے لیے دوائی تجویز کرے، اور یہ پھر اسٹور سے جو ہے نا دوائی لے لے، یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ یہ دوائی اب اس کے پیٹ میں پہنچ جائے، اس کی فائدہ جب ہوگا جب کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی تجویز شدہ دوائی جو آپ نے اسٹور سے لیا یہ بیمار کے پیٹ میں پہنچ جائے تب فائدہ ہوگا۔ اب یہ جو کلمے کا فائدہ ہے، پورا فائدہ جو ہے وہ دل کے اندر یقین آنے کا۔ یہ جو ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے میں دشواریاں نظر آتی ہیں، گھر کو کیسے چھوڑے، بچوں کو کیسے چھوڑے، سردی ہے، گرمی ہے، یہ یقین کی کمزوری کی وجہ سے یہ بات ہے۔ حالات موافق نہیں ہے، کاروبار کا حال خراب ہے، گھر بار کا حال خراب ہے، میری اپنی صحت جو ہے وہ خراب ہے، نہیں، ساری باتوں کو ایک طرف کر کے اللہ کے راستے، اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں جان چلی جائے تو کامیابی ہے۔ وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچوں سے مارا گیا، نیزوں سے مارا گیا، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ تو مر گیا، اب قبر میں جائے گا، بیوی ران ہو گئی، بچی یتیم ہو گئی، لیکن خود کیا کہتے ہیں، خوش تو میرا کا مجھے خانہ کعبہ کے رب کے اوپر قسم ہے کہ میں تو کامیاب ہوں۔ اب مارنے والے کی سوچتے ہیں کہ کون سی کامیابی ہے، وہ کامیابی سیدھا جنت میں جائے، سیدھا جنت میں۔ میرے بھائی دوستوں بزرگ، اللہ جل شانہ نے ایمان کے بعد ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، ہم نماز پڑھیں، نماز ایسا پڑھی جیسے پڑھنی چاہیے، کس دھیان کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کن باتوں کو سوچنا چاہیے، فضائل کے استظہار کے ساتھ ہم نماز پڑھیں کہ میں کھڑا ہوں تو کھڑے ہونے پر اللہ پاک مجھے کیا عطا فرماتے ہیں، رکوع میں جاتا ہوں تو رکوع پر کرنے میں کیا اجر و ثواب مجھے مل رہا ہے، سجدے میں جاتا ہوں اس کے اوپر اللہ پاک کیا اجر و ثواب مل رہا ہے، فضائل کے استظہار کے ساتھ ہم اعمال کریں۔ جب فضائل سامنے ہوں گے تو پھر جو ہے نا عمل کرنا کوئی دشوار نہیں ہوگا، مشکل نہیں ہوگا، اجر سامنے، بدلہ سامنے ہے، بدلے کا یقین ہے، اجر کا یقین ہے، اس لیے حقوق ہے فرماتے ہیں کہ آج رکوع کی رات ہے، آج قیام کی رات ہے، اب آج سجدے کی رات ہے، ان کو مزہ آتا تھا ایک ایک، اللہ کرے کہ ہماری نمازیں بھی ایسی بن جائیں، نوافل کے ذریعے سے ہم مشق کریں، اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اگر ایک آدمی کی نمازوں میں کمی پڑ گئی یا روزوں میں کمی پڑ گئی یا زکوٰۃ دینے میں کمی پڑ گئی، تو جس عمل میں جو کمی پڑ گئی وہ
نفلی عبادات کے ذریعے سے اس کی کمی کو پورا کر دیا جائے، جس کا مفہوم ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ پاؤں پر ورم آ گیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشائے ہیں، آپ پھر جو ہے نا اتنی جو ہے نا لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ نے آپ مشقت میں ڈالتے ہیں۔ فرمایا کہ کیا عائشہ، میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے سجدے کی توفیق دی، اللہ پاک نے قیام کی توفیق دی، اللہ پاک نے رکوع کی توفیق دی، پھر میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم صرف یہ نہ کہ ہم نماز پڑھیں، نماز بنانے کے لیے ہم علماء کے پاس جائیں اور ان کی خدمت میں حاضری دیں اور ان سے معلوم کریں کہ کیا کیا چیزیں اس میں فرض ہیں اور کیا کیا چیزیں اس میں واجب ہیں اور کیا چیزیں، کون سی چیز اس میں مستحب ہے، سنت ہے، ان کی روشنی میں ہم نماز پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پر سجدہ سوا واجب ہو گیا ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو، تو یہ چیزیں جیسے نماز فرض ہے، اس کا علم بھی فرض ہے۔ کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، زمیندارہ کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کوئی حکومت کا حکمران ہے، کوئی سربراہ ہے، اس کے بارے میں علماء حضرات سے پوچھا جائے کہ میرے ذمہ کیا فرض ہے، واجب ہے۔ یعنی ہم پوری زندگی علم کی روشنی میں گزاریں، اندھیرے میں زندگی نہ گزاریں۔ جیسے عام طور پر ہمیں شیطان میں، یار بس چھوڑو، ہمارے پاس اتنا وقت کدھر ہے اور کیا ہے، بس اللہ ہی قبول کرنے والا، ٹھیک ہے اللہ ہی قبول کرے، لیکن جیسے ہماری نماز ہوگی ویسے اس کا اجر ملے گا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے ہر ایک چیز کو صحیح ادا کریں، اب جب وہ نماز فرشتے لے جاتے ہیں تو اس سے خوشبو آتی ہے، اور فرشتے راستے میں ہمیں بھی تھوڑا سا اس خوشبو سے ہمیں پیدا مل جائے، اور نمازی کے لیے دعائیں دیتے ہیں، اللہ پاک آپ کی بھی ایسی حفاظت کرے، آپ کو بھی ایسا خوبصورت بنائے جیسے آپ نے مجھے اچھی طریقے سے ادا کیا۔ اور ایک نماز ہے کہ وہ جب جائیں تو وہ بدعا دیتے ہیں نمازی کو، جس نے نماز پڑھی، اور پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دی جائے۔ میرے بھائی دوستوں، جب ہم اتنا وقت فارغ کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، تو پھر نماز کو آہستہ آہستہ آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ پڑھیں، عدل کے ساتھ، ہر ایک چیز الگ الگ نظر آئے، یہ قیام ہے ہو رہا ہے، یہ رکوع ہو رہا ہے، یہ قومہ ہو رہا ہے، یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ سجدہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم صرف نماز نہ پڑھیں بلکہ نماز کو بنانے کی کوشش کریں، تاکہ نماز ہمیں بدعا نہ دے بلکہ ہمارے لیے دعائیں۔ پھر ہماری نماز صرف عبادت نہیں بنے گی، ہمارا ہر عمل عبادت بنے گا، ہمارا کاروبار بھی عبادت بنے گا۔ ہم دفتر میں ہیں، کسی کا کوئی کام پڑ گیا تو ہم اپنی تنخواہ کو حلال بنانے کے لیے بغیر کسی رشوت، اس کے جو ہے نا، ہم اس کا کام کریں، آگے لے جائیں۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے۔ یہ صرف نہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، جنت میں دفتر والا دفتر میں بیٹھ کر جو ہے نا اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، زمینداری کی محنت میں جو ہے نا اللہ پاک کو راضی کر سکتے ہیں، تاجر تجارت میں جو ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تجارت بھی کرتے تھے، زمینداری بھی کرتے تھے، کتابوں میں کیسے ان کی زندگی۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں،
اعمال کو سنبھالنے کے لیے اللہ کے ہاں ہمارا عمل قبول ہو جائے تو جو ہے نا اس کے لیے ہمیں صحیح نیت کرنا، اور اس سے پہلے ہمیں اخلاق ہمارے ہو جائے، کیونکہ اخلاق کے ذریعے سے اعمال کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور بد اخلاقی سے اعمال ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ اعمال کرنا آسان ہے، اعمال کو سنبھالنا مشکل ہے۔ یہ جتنا مجمع ہمارا ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے، یہ محنت ہوئی ہے، لوگوں نے محنت کی ہے۔ اب یہ جو مجمع ہمارے پاس اثر سے پہلے کچھ ساتھی پہنچے ہیں، اب ان کو صرف مرکز کے اندر لانا نہیں ہے، بلکہ ان کو جو ہے نا جہاں سے ہدایت ملتی ہے، ہدایت کی روشنی ملتی ہے، عمل کا شوق بڑھتا ہے، آخرت کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہاں جو ہے نا ان کو سنبھالنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس مرکز پہنچ گیا، بھیڑ کے اندر آ گیا، بس جو ہے نا اب یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا یہ شب جمعہ جو ہے نا کنٹین میں گزرتا ہے اور موبائل کے اس میں استعمال میں گزرتا ہے، لیٹرین میں کہاں۔ بعض ہمارے ساتھی ماشاءاللہ آ جاتے ہیں لوگوں کی محنت سے، دعاؤں سے، لیکن بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آج جو عصر کا بیان ہوا اور مغرب کا بیان ہوا، عشاء کا واقعہ پڑھا گیا، فجر کا بیان ہوا، اس میں کیا باتیں تھی، پتہ ہی نہیں کیا بات۔ تو جب ہم یہاں جم کر بیٹھیں گے، ہمیں بھی ہدایت کی روشنی ملے گی اور یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہوں گی، ہم جہاں بھی جائیں گے ان باتوں کو ہم پھیلائیں گے، گھر میں جائیں گے، راستے میں کوئی مل جائے، ہاں بھائی یہ بات ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے، بجائے ادھر ادھر کی باتوں، ہم انہی باتوں کو لے کر، ہماری مستورات تو یہاں نہیں آ سکتی، بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہم جو آئے، یہاں سے ہم کچھ لے جائیں۔ شب جمعہ گزارا ہے، سے روزہ گزارا ہے، چلہ گزارا ہے، 3 چیلے گزاری، کیا سیکھا ہے، کیا سنا ہے؟ ہم گھر والوں کا ہمارے اوپر حق ہوتا ہے، بچوں کا بھی حق ہوتا ہے، پڑوسیوں کا بھی ہمارے اوپر حق ہوتا ہے، محلے والوں کا بھی ہمارے اوپر حق ہوتا ہے، ان کو سمجھائے بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ نقشہ نہیں تھا جو نقشہ ہمارا ہے کتابوں سے، وہ تو سینہ بسینہ جو ہے نا ایک سی بات سنی اور آگے پوچھا۔ ایک آدمی نے رات کو چھپ کے صدقہ کیا اور صبح کو چرچا ہوا کہ ایک آدمی کو جو کہ مالدار تھا، اس کو کسی نے صدقہ کا مال دیا ہے۔ اب دینے والے کو جب پتہ چلا تو وہ کیا نام ہے پریشان ہو گیا، اللہ میرا مال اسی بھی کسی اور کے اوپر جو ہے نا اسی بھی گندہ آدمی کے اوپر ہو زیادہ، لیکن چلو ٹھیک ہے۔ اگلے دن پھر کوشش کی، رات کو چپکے سے دوسرا صدقہ کیا تو صبح کو چرچا ہوا کہ ایک آدمی نے صدقہ دیا، ایک چور کو دیا۔ جب اس کو پتہ چلا یہ اور پریشان ہو گیا، اللہ میرا مال اتنا ہو کہ وہ چور کے اوپر، پھر عزم کیا کہ چلو اگلی رات پھر کوشش کروں گا، کوشش کی تو ایک عورت کو صدقہ دیا کہ چلو یہ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ صبح کو چرچا کہ ایک بدکار عورت کو کسی نے صدقہ، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اب یہ پریشان ہو گئی یار، اب رات کو خواب دیکھتا ہے، کوئی بتاتا ہے کہ آپ کے 3 صدقے قبول ہے، وہ ہم نہیں کروائے۔ وہ جو مالدار کو آپ کا صدقہ دلوایا، اس کے اندر احساس پیدا ہوا کہ آپ کو بھی تو اللہ پاک نے مال دیا، آپ بھی غریبوں کے اوپر جو ہے نا مستحقین کے اوپر خرچ کریں۔ اتنے اخلاص دیا کہ وہ اس کے اندر احساس پیدا۔ اب چور کو اس لیے دلوایا کہ وہ چوری سے جو ہے نا توبہ کرے، اس نے چوری سے، اور عورت والی جو بات تھی، اب اس نے سوچا کہ جب اللہ پاک مجھے ایسے یعنی آسانی سے روزی دیتے، کیوں میں اپنا منہ کالا کروں؟ تو اس نے اس گناہ سے توبہ کی۔ اخلاص والی وہ ہدایت کی شرح، اس کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے دور ہو جاتے۔
اب ایک آدمی نے کہیں کنویں کے کنارے وہ کیل ٹونکا، نیت یہ تھی کہ کوئی مسافر آئے گا، جانور اس کے ساتھ باندھے گا، سانے کے ساتھ پانی نکالے گا، خود بھی پی لے گا اور جانور کو بھی پلا دے گا۔ اب دوسرا آدمی آیا، اس نے سوچا کہ آدمی جب پیاسا ہوتا ہے یا اور کوئی اس کے اوپر مجبوری ہوتی ہے تو اس کا نظر بھی پورا کام نہیں گیا، ایسا نہ ہو کہ وہ پانی پینے کے آ جائے اور اس کے اوپر ٹھوکر کھائے، اور اس نے اٹھا لیا اور دونوں کو جنازہ پاک نے اس کے اوپر رکھا۔ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھی اور راستے پہ جا رہی تھی، قحط کا زمانہ تھا اور ریت کا بڑا ٹیلا دیکھا۔ اب دل میں بات آئی کہ یہ آٹا ہوتا تو میں لوگوں پر تقسیم کر دیتا۔ وقت کی نبی کے اوپر وہی ہے کہ اس آدمی کو بشارت دے دو کہ اتنا آٹا خیرات کرنے کا آپ کے عمل نامے میں اجر لکھو۔ نہ وہ ریت آٹا ہوا اور نہ اس نے اس کو تقسیم کیا، صرف نیت کے اوپر۔ ایک بادشاہ شہر کے لیے شکار کے لیے نکلا ہوتا جنگل میں، اب پیاس لگی تو وہاں انار کا ایک باغ تھا، وہاں چلے گئے، ان سے کہا کہ مجھے پانی پلایا، انار کا پانی پلایا، اور اس نے انار توڑا اور 2 ٹوکرے کر کے ایک ٹوکرے سے وہ کٹورا جو تھا، جو پانی پینے کا برتن تھا، وہ بھر گیا۔ اس نے سوچا دوسرے ساتھی سے، بھائی یار اس کا تو بڑا منافع ہے، آپ سے اس کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر ٹیکس لگانا چاہیے۔ ٹھیک ہے ٹیکس لگا۔ اس نے دوسرا انار کا جو ہے نا سوال کیا، کہا کہ ایک اور انار توڑ کے، تو پورا انار نہ چھوڑ کے وہ کٹورا نہیں بنا۔ اب وہ باغ والے سے پوچھے کہ کیا بات ہے، پہلے ایک حصے سے آدھے انار سے برتن جو ہے نا وہ کٹورا تھا وہ بھر گیا، اب پورا انار نہ چھوڑا، پورا کٹورا بھی نہیں ہو سکتے کہ بادشاہ وقت نیت خراب ہو گئی ہو، ہمیں کیا، انار تو اسی باغ کے ہیں اور انہی درختوں سے میں نے کوئی مخصوص ایسا نہیں ہے کہ اس انار میں جو ہے نا پانی زیادہ ہو جاتا۔ تو اس نے دل میں کہا کہ اگر اس کا اسی بھی 2 گنا 3 گنا زیادہ جو ہے نا اس کا نفع ہے، پھر بھی میں اس کے اوپر ٹیکس نہیں لوں۔ اب دل میں جو ہے نا ہو گیا، پھر کہا ایک اور انار ہے، پھر وہی پہلے والے انار کی طرح جو ہے نا مسئلہ ہو گیا، آدھے انار سے جو ہے نا۔ تو نیتوں کا بڑا فرق ہے، انما الاعمال بالنیات، مومن کا جو نیت ہے یہ عمل سے بہت بہتر ہے۔ اب ہم آسانی کے ساتھ پوری دنیا میں دین پہنچانے کے اجروں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب پوری دنیا میں ہم پھر نہیں سکتے، ہم نہیں پی سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں نہیں پی رہے، لیکن نیت اور جذبہ تھا، فکر تھی کہ پوری دنیا میں دین پہنچ جائے۔ اب صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی تربیت ہوئی، ان کی تشکیلیں ہوئی اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے اسلام کلمہ پہنچایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گئی نہیں، لیکن سارا اجر و ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں آئے گا۔ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، اس نے بھی ملکوں کا سفر نہیں کیا، بس ادھر ہی بر صغیر میں محنت فرماتے رہے اور لوگوں کے اوپر محنت کرتے رہے، اور جس زمانے میں لوگ 4 مہینے کا ارادہ نہیں کر سکتے، 3 دن کے لیے بڑی مشکل سے نکلتے تھے، اس دور میں یہ ہوائی جہاز نیا نکلا تھا، اوپر سے جہاز گزر رہا ہے، میوادی لوگ ان کو ایسے دیکھ کر تعجب کرتے ہیں۔ تو مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تعجب سے دیکھیں، ایک دن آئے گا کہ آپ بھی جو ہے نا اس میں سواری کرو گے اور ملکوں میں انگلینڈ میں جاؤ گے، فلاں جگہ جاؤ گے، فلاں جگہ۔ تو میوادی لوگوں نے جو ہے نا ایسا کپڑا منہ کے رکھا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسی کہ مولانا کے اوپر حال طاری ہو گیا، جو ہے کوئی تو 3 دن کے لیے نہیں جا سکتا ہے اور کوئی تو چلنے کا ارادہ ہی نہیں کر سکتے، اور مولانا کے انہی جہازوں کے اندر۔ اب اللہ پاک نے دکھا دیا کہ ماشاءاللہ کیسے کیسے لوگ ان جہازوں میں حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں اور اللہ کی دین کی محنت کے لیے جو ہے نا دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے آسان فرمایا۔
بڑوں کی باتیں ایسی نہیں ہوتی، ان کی زبان سے جو بات اللہ پاک ان کو اللہ پاک وجود عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس محنت کے سلسلے میں ابھی ہمارا تشکیل ہوا تھا، یہ کوارڈ شہر کے کناروں پر جو مضافات ہے، دیہات ہے، ان میں ہماری تشکیل ہوئی، اور ایسے ساتھیوں کی تشکیل ہوئی کہ جن کا اسی سال کا چلہ لگا ہوا تھا، کسی کا 2 مہینے پہلے لگا، کسی کا 1 مہینے پہلے لگا، کسی کا 4 مہینے پہلے، بہرحال اس سال کا چلے گا، اور تقاضا اور شرط یہ تھی کہ جس کا سالانہ چلہ لگ چکا ہو وہ ساتھی تیار ہو جائے قربانی کی بنیاد۔ تو الحمدللہ اس میں اللہ پاک ہمیں بھی جانے کی توفیق عطا فرمائی، تو ایک رخ ہمیں ملا کہ اس رخ پر آپ لوگ جائیں، کسی جگہ 2 دن، کسی جگہ 3 دن، کسی جگہ 4 دن، جتنی بھی ضرورت ہو وہاں کام کرو۔ تو ہم نے تقریباً 15 بستیوں میں کناروں پر جو تھے اس میں کام کیا الحمدللہ۔ تو ان 15 بستیوں سے تقریباً 17 جماعتیں چلہ 3 چلے کی تیار ہو گئی الحمدللہ، اور سے روزے کی جماعتیں، کسی کا ہفتہ خدمت تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم سے روزہ ڈبل سے روزہ لگائیں گے، مرکز کا خدمت ہے ہمارا سے روزہ نہ بلکہ پورا ہفتہ لگ جائے گا۔ اور کہیں ایک بستی سے تو پھر جب وہ واپس آئے تو سے روزے کی جماعت نقد نکلی تھی، تو وہ وہاں سے آئے کوہاٹ مرکز، اور کوہاٹ مرکز کی تشکیل والوں نے ان کو یوں پنڈی روڈ پر آگے لکبند ہے، تلکند ہے، پھر اس سے آگے جو ہے نا کسابہ ہے، رسائی ہے، اور دھوئی بنڈا ہے، انہوں نے پھر ہمیں کارگزاری سنائی کہ ہم جہاں تک گاڑیوں میں جا سکتے تھے تو گاڑی میں چلی، پھر آگے چلنا دشوار تھا اور کیا نام ہے گاڑی بھی نہیں ملی، تو ہم نے کرائے پر ایک اونٹ لیا اور اونٹ پر سامان باندھ کر اور ہم اس علاقے میں پہنچے الحمدللہ۔ وہاں ہم گئے، ہم نے محنت کی، سروزے کی جماعت، وہ علاقہ جو ہے یہاں سے بھی کافی دور ہے، مرکز سے بھی کافی دور، اور وہاں سے آگئے پھر یہاں سے اس طرف جو ہے نا یعنی کافی دور علاقے میں، وہاں ریون کی جماعتیں بھی بہت کم چل سکتی ہے، البتہ پیدل جماعتیں جن کا رخ ہوتا ہے وہ وہاں سے گزرتے ہیں۔ تو وہاں پر انہوں نے محنت کی، سروزے کی جماعت تیار کی، ان کو ہدایت دی، تو الحمدللہ اللہ پاک جل شانہ نے یعنی یہ جماعت قربانی سے نکلی تھی، تو سارے ساتھی سارے علاقوں والے جو ہے نا قربانی کے لیے تیار ہوئے کہ یہ لوگ اتنی سردی میں جو ہے نا نکلی ہوئے ہیں، حالانکہ وہ اینٹیاں بھی ایسی ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی اور روشندان بھی ایسے ہوتے تھے اور دروازوں کے نیچے سے بھی جو ہے نا ہوا آتی تھی، لیکن بس ساتھیوں نے عزم کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ تشکیل کو پورا کریں گے، ان لوگوں کو الگ کریں، تو ہماری اس کو مجاہدے کو دے کر ماشاءاللہ ساتھی لقد نکلتے تھے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے، اللہ کے راستے میں لوگوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے، جب تک ہم نکلیں گے نہیں، نکالیں گے نہیں، تو لوگوں کے سمجھ میں آئے گا نہیں، نہ ہمارے سمجھ میں آئے گا اور نہ لوگوں کے سمجھ میں آئے گا۔ تو اس کے لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جن بھائیوں کے ماشاءاللہ یعنی قوائف پورے ہیں وہ تو ملکوں کے لیے ماشاءاللہ ارادے کریں، انشاءاللہ ہم بیرون ملک جائیں گے، اور جن کی قوائف پوری نہیں ہیں اور 4 مہینے ابھی تک نہیں لے ہوئے، تو ایسے ساتھی کھڑے ہو جائے 4 مہینے کے لیے نقد کون کون تیار ہے، یا ایک ہفتے کے اندر اندر ماشاءاللہ کون کون تیار ہے، ہمت کریں ماشاءاللہ، بسم اللہ آیا ماشاءاللہ جی۔